السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ ایسے 5 بدبخت لوگ کون سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جسے عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کے معنی ہے سر جھکانا، بندگی اور اطاعت کا اظہار کرنا۔ نماز اسلام کے عبادی احکام میں سے ہے جسے روزانہ 5 بار ادا کرنا تمام مسلمان مردوں عورتوں پر فرض ہے۔ نماز اسلامی عبادتوں میں پہلی عبادت ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جن لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی پھر ان کو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے۔ پہلا انسان وہ غلام ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ایسا شخص جب تک اپنے آقا اور مالک کے پاس واپس نہیں آ جاتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ دوسرا، ایسی عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایک دفعہ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بیوی پر مرد کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی رنگت تبدیل ہو گئی اور فرمایا، مجھے اپنی امت کی عورتوں کے بارے میں خوف ہے، کہیں وہ شوہر کی نافرمانی کر کے عذاب خدا کو دعوت دینے نہ لگ جائیں۔ ایک مسلمان عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، غیر شرعی کام میں اس کی مخالفت نہ کرے اور اس کے تابع رہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے، چاہے وہ صدقہ اور خیرات ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ بھی نہ رکھے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ عورت اللہ سبحانہ و تعالی سے ثواب کی جگہ عذاب کی امید رکھے۔ اسے چاہیے کہ وہ خود کو اپنے شوہر کے اختیار میں دے اور اس کی ہر شرعی ضروریات پوری کرے، چاہے وہ سواری پر ہی سوار کیوں نہ ہو۔ عورت اس وقت تک خدا کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ شوہر چاہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر وہ ایسے کرے گی تو زمین و آسمان اور رحمت و غضب کے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحے خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ عورت پر مرد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے چراغ روشن کرے، شوہر کے لیے کھانا پکائے، شوہر جب کام کاج سے تھک کر واپس آئے تو دروازے پر جا کر اس کا استقبال کرے، اسے خوش آمدید کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ خدا نے جہاد مرد اور عورت دونوں پر واجب کیا ہے۔ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کرے۔ اور تیسرا، شرابی شخص۔ مسلمان بہنوں اور بھائیوں، شرابی شخص کی صرف نماز بھی قبول نہیں ہوتی بلکہ اس شرابی کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ عرب کا ایک بدو سود خور تھا۔ جب اس کے پاس دولت کی فراوانی ہونے لگی تو اس نے شراب پینا شروع کر دی۔ اس لعنتی نشے میں وہ ایسا مبتلا ہوا کہ دن رات اس لعنت کو پینے میں گزار دیتا۔ ایک دن نشے میں دھت سیڑھی سے اتر رہا تھا کہ اچانک منہ کے بل گرا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک رات اس کے بیٹے نے خواب میں اپنے شرابی باپ کو دیکھا۔ بیٹے نے پوچھا، ابا تیرا کیسا حال ہے؟ ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرتا سیدھا جہنم میں چلا گیا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل خوار۔ یہ ایسا ذلیل انسان بن جاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں،
نماز پڑھنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ یہ بیماریاں آپ لوگوں کے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو، ورنہ تمہاری نمازیں بھی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ چوتھا، وہ شخص جس سے اس کے والدین خفا ہوں، جس سے والدین ناراض ہوں، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ پانچواں، وہ شخص جو ٹھیک طرح سے وضو نہیں کرتا۔